بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق نمبر 5 کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا بیٹا ایک ناول ہے۔ یہ نیچے آپ دیکھیں، آپ یہ لکھا ہوا ہے کہ توبۃ النسو، تو ڈپٹی نذیر احمد نے یہ لکھا ہے۔ تو اس ناول سے جو ہے نا یہ ہمارا سبق لیا گیا ہے، کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ تو اس میں ہم دو تین یہ پوائنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں جو اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک آپ یاد رکھیے گا کہ اردو زبان میں پہلا ناول جو ہے نا وہ ڈپٹی نذیر احمد نے ہی لکھا تھا، اور اس ناول کا نام تھا یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میرات العروس۔ جس زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد تھے نا، تو اس ٹائم پہ برے صغیر میں مسلمان جو ہے نا وہ اولیاء اللہ کی برکت سے زیادہ تعداد میں ہو رہے تھے لوگ، مگر جو اصل میں ایک اسلامی معاشرت ہے تو اس سے ابھی آگاہ نہیں تھے، یعنی بہت سی ان میں اخلاقی خرابیاں تھیں، تو ان کی اصلاح کے لیے مختلف لوگ کام کر رہے تھے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد نے بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے ناول لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناولز میں جس کو جو نام دیا ہے نا وہ اسم با مسمہ ہے، یعنی مطلب جیسا نام ہے ویسے ہی اس کا کام ہے۔ جیسے دیکھیں اس میں بیٹا جی یہ نام دیا لڑکے کو کلیم، کلیم مطلب کلام کرنے والا، یہ ایک شاعر ہوتا ہے، شاعری کرتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام کلیم ہے۔ اور ظاہر دار کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنے والا، تو یہ اس میں ایک اور نوجوان ہے جو دکھاوا کرتا ہے، جو اصل میں امیر نہیں ہے مگر ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے۔ اور اس ناول کا نام بھی توبۃ النسو رکھا ہے۔ دیکھیں توبۃ النسو کے اگر ہم لفظی معنی بھی دیکھیں گے نا، اگر ہم لغت میں دیکھیں گے تو اس کا معنی یہی ہوں گے کہ ایک ایسی توبہ جو خالص ہو، جس کے بعد انسان گناہ نہ کرے، یعنی پکی توبہ کرنے کو توبۃ النسو کہتے ہیں۔ یہ اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النسو سے لیا گیا ہے۔ ناول کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، کہ اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں۔ نسو حیضے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حیضہ جو ہے نا ایک بیماری ہوتی ہے بیٹا، اس میں جو ہے نا بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں انسان کو وامٹنگ یعنی الٹیاں اور لوز موشنز وغیرہ لگ جاتے ہیں۔ تو دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سو جاتا ہے، یعنی حکیم صاحب اس کو دوائی دیتے ہیں تو جس کو پینے کے بعد وہ سو جاتا ہے۔ اس حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، یعنی خواب میں اس کو یہ نظر آتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ خواب میں وہ دیکھتا ہے قیامت کا دن ہے، ان کی بدعمالیوں پر، بدعمالی یعنی گناہوں کو کہتے ہیں، برے اعمال پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، پوچھ گچھ یعنی جانچ پڑتال ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت سے غفلت بھی گناہ سمجھی جاتی ہے، مطلب یہ کہ آپ کے بچے ہیں، آپ نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی تو یہ بھی سمجھ لیں ایک قسم کا گناہ ہے۔ غفلت کا بیٹا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی۔ ایک طویل خواب کے بعد نسو جاگتا ہے، طویل یعنی ایک لمبے خواب کے بعد، اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں۔ بقیہ زندگی میں یعنی باقی کی زندگی میں وہ اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ اصلاح کا بیٹا مطلب ہوتا ہے درستی۔ پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، پھر بچوں کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے۔ یہ بھی بیٹا آپ نے آبجیکٹیو یاد رکھنا ہے کہ نسو کی بیوی کا نام کیا ہوتا ہے، فہمیدہ۔ چھوٹی اولاد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، جو چھوٹے ان کے بچے ہوتے ہیں وہ تو آسانی سے اس کی باتیں مان لیتے ہیں، تو بڑی اولاد کے سلسلے میں اس سے کامیابی نہیں ہوتی۔ کلیم نسو کا بڑا بیٹا ہے، یعنی سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا ہوتا ہے، کلیم، جس میں بہت سی برائیاں موجود ہیں۔ باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک دن گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے ہاں اٹھ آتا ہے۔ مرزا کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے۔ صاحب جائیداد یعنی جائیداد والا۔ تو دونوں کی ملاقات ہی ناول کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے۔ تو کلیم جو ہے نا اپنے گھر سے لڑکے اب اپنے دوست کے گھر رہنے کے لیے چلا گیا، تو وہاں دیکھیں کیا ہوا ہے کہ بار بار پکارنے، کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلی۔ لونڈیاں یہاں پہ نوکرانیاں سمجھ لیں، اور ان میں سے ایک نے پوچھا کون صاحب ہے اور اتنی رات گئے، کیا کام ہے؟ تو کلیم نے کہا جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی کون مرزا؟ کلیم نے کہا مرزا ظاہر دار بیگ جن کا مکان ہے، اور کون مرزا؟ لونڈی کہتی ہے کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے گی۔ کلیم نے کہا کواڑ مطلب دروازہ، ویسے جو ہے نا ایک دروازہ جس کی دو سائیڈیں ہوں نا، تو ایک سائیڈ جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں کواڑ، یعنی دروازے کا پٹ۔ کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ محل سرا جو ہے نا بیٹا رئیس یا نواب صاحب کے گھر کو کہتے ہیں۔ جمعدار جو ہے نا یہ مختلف اس کے معنی ہو سکتے ہیں، جیسے ایک پولیس آفیسر ہوتا ہے نا، تھانے میں ایک ایس ایچ او ہوتا ہے، تو ایس ایچ او سے جو نیچے کا ہوتا ہے نا بندہ، یعنی آپ سب انسپیکٹر سمجھ لیں، یا فوج کا ایک چھوٹا افسر ہوتا ہے اس کو بھی جمعدار کہتے ہیں۔ آپ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی سرکاری افسر ہے۔ لونڈی نے کہا ہے کیوں نہیں؟ کلیم تو پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ یہاں کوئی ظاہردار بیگ نہیں؟
کیا ظاہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہے؟ وارث اور جانشین دونوں کا بیٹا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، وارث کا آپ جانشین لکھ دیجئے گا اور جانشین کا وارث۔ تو لونڈی نے کہا جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، سلامتی محفوظ رکھے۔ موا مرزا ظاہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ موا مطلب مردہ، منحوس۔ دوسری لونڈی کہتی ہے اری کم بخت، یہ کہیں مرزا بانکے کے بیٹے کا نہ پوچھ رہے ہو؟ یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرزا ظاہردار بیگ جو ہے نا، اس کے والد کا نام کیا ہے؟ مرزا بانکے، لیکن وہ دنیا کے سامنے یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ جمعدار صاحب کا بیٹا ہے۔ وہ ہر جگہ اپنے تئیں یعنی خود کو جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ کلیم سے مخاطب ہو کر کہا انہوں نے کہ کیوں میاں، وہی ظاہردار بیگ نا جن کی رنگت زرد زرد ہے۔ اب یہ آپ نے بیٹا یاد رکھنا ان کا حلیہ کیسا تھا مرزا ظاہردار بیگ کا، کہ اس کی رنگت کیا تھی؟ زرد، یعنی کہ پیلے رنگ تھا اس کا۔ آنکھیں کرنجی، کرنجی یعنی نیلے رنگ کی تھی۔ قد چھوٹا تھا، دبلا ڈیل یعنی دبلا جسم تھا، پتلا جسم۔ اپنے تئیں بہت بنائے سوارے رہا کرتے تھے۔ تو یہاں تک جو ہے نا سمجھ لیں کہ یہ ان کا حلیہ ہے۔ کلیم کہتا ہے ہاں ہاں وہی ظاہردار بیگ۔ تو لونڈی کہتی ہے تو میاں اس مکان کے پچھواڑے یعنی ہمارے مکان کے پیچھے اپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ ٹال جو ہے نا بیٹا وہ دکان جس پر اپلے بیچے جاتے ہیں۔ اپلے جو ہے نا یہ سوکھا گوبر ہوتا ہے، تو تھاپیاں بھی ان کو کہتے ہیں، سکھایا ہوا گوبر جو جلانے وغیرہ کے کام آتا ہے، گاؤں میں دیکھا ہوگا آپ میں سے اگر کوئی گیا تو۔ کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جانگیا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے۔ جانگیا بیٹا یہ مختصر سا پاجامہ، اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے آہا آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں سمجھا کوئی اور صاحب ہے۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہنا ہوں تو آپ کے ہم رکاب چلوں، ہم رکاب یعنی آپ کے ساتھ چلوں، ہمراہ چلوں۔ کلیم چلیے گا کہاں، میں تو آپ کے پاس آیا تھا۔ مرزا تو پھر وہ کہتا پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں، یعنی گھر جو ہے نا عورتوں وغیرہ کو کہہ دوں کہ وہ پردہ کر لیں۔ کلیم نے کہا میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں، شب یعنی رات کو، نیت ارادے سے۔ مرزا نے کہا بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں بھی آیا تو دیکھیں بیٹا وہ اس کو سلانے کے لیے کہاں لے جائے گا؟ مسجد میں۔ کلیم نے مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ مسجد کیسی ہے بیٹا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو یہ مسجد کا حلیہ ہے کہ نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد زرار کی طرح ویران اور وحشت ناک۔ وحشت ناک یعنی ڈراؤنی ہے۔ یہ مسجد زرار جو ہے نا بیٹا یہ مسجد تھی، یہ منافقین نے بنائی تھی، یہاں بیٹھ کے وہ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو توڑنے کا حکم جاری کیا تھا، پھر بعد میں مسلمانوں نے اس کو توڑ دیا تھا۔ اب مسجد میں نہ کوئی حافظ ہے، نہ طالب علم، نہ مسافر۔ ہزار ہا چمگادڑے، ہزار ہا یعنی کئی ہزار چمگادڑے اس میں رہتی ہیں، ان کے تسبیح بے ہنگام سے، تسبیح بے ہنگام یعنی بے وقت کے شور سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے، بیٹ یعنی پرندوں کا فضلہ جو ہوتا ہے نا ویسٹ، کے بجائے خود کھڑنجے کا فرش بن گیا۔ کھڑنجے کا فرش ہوتا ہے بیٹا کھڑی اینٹ کا فرش، یعنی اینٹوں کو کھڑا کر کے جو فرش بنایا جائے اس کو کہتے ہیں کھڑنجے کا فرش۔ مرزا کے انتظار میں چاروں ناچار یعنی مجبوراً اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا، قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے، یعنی وہ مرزا شکایت کرے کہ اتنی دیر لگا دی آنے میں۔ مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے، مطلب یہ کہ اپنی بات کو وضاحت کے لیے یہ کہنے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، علیل یعنی بیمار ہے، تو خفا کان کا عارضہ اختلاج قلب کا روگ ہے۔ خفا کان اور اختلاج قلب جو ہے نا بیٹا یہ ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے دل کی دھڑکن کا بڑھنا، یعنی ہارٹ بیٹ جو ہے نا اس میں بڑھ جاتی ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے۔ اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو یعنی وہ بتاتا ہے کہ میری بیوی جو ہے نا اس کی ہارٹ بیٹ بڑی ہوئی ہے، یہ بہانے کر رہا ہے، جھوٹے بہانے بنا رہا ہے۔ ان کو غشی میں پایا، غشی یعنی دورہ پڑا ہوا تھا، ان کو بے ہوش تھی، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ بندہ نوازی کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جی اپنے چاہنے والوں پہ نظر کرم فرمانا۔ کلیم نے باپ کی طلب یعنی کلیم نے بتایا کہ میرے باپ نے مجھے بلایا تھا، تو اپنا انکار کہ میں نے انکار کر دیا اس کے پاس جانے کے لیے۔ بھائی کی التجا، تو یہ کلیم کا بھائی ہوتا ہے چھوٹا سلیم، وہ اس کو کافی سمجھاتا ہے کہ آپ ایک بار اپنے ابو کی بات سن لیں، مگر یہ نہیں سنتا۔ اس کی ماں بھی ضد کرتی ہے، یعنی ماں کا اصرار، تو تمام ماجرا کہہ سنایا۔ ماجرا ہی نہیں کہانی، یعنی اس نے بتایا کہ میرے ابو نے مجھے بلایا تھا، میرے بھائی نے مجھے سمجھایا، میری امی نے بھی کہ میں اپنے والد کی بات سنوں، لیکن میں نے نہیں سنی کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اپنے گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ تو مرزا کہتا ہے پھر اب کیا ارادہ ہے کلیم، سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ نہیں، جو آپ کی صلاح ہو۔
سوائے یعنی علاوہ، صلح کا مطلب مشورہ، وہ کہتا ہے کہ میں گھر نہیں جانا چاہتا، بس باقی جو مشورہ دو گے صحیح ہے۔ تو مرزا نے کہا خیر، نیت شب حرام صبح ہو تو۔ نیت شب حرام کا مطلب ہوتا ہے کہ رات کے ارادے کا کچھ اعتبار نہیں، کہ انسان جب رات کو کافی ارادے کرتا ہے، سوچتا ہے، میں آپ ہم بھی سوچے ہوئے بہت سے ہمیں خیالات آتے ہیں، تو صبح اٹھ کے ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا۔ کہتا آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، استراحت یعنی آرام فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے۔ تیمارداری یعنی عیادت، دیکھ بھال۔ آج اس کی علالت میں اشتداد ہے، اشتداد یعنی شدت ہے، علالت بیماری کے اندر۔ کلیم نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ ماجرا یعنی قصہ ہے، تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں یعنی ڈبل ڈبل محل سرائیں ہیں، متعدد دیوان خانے ہیں، متعدد یعنی کئی، دیوان خانے یعنی بیٹھک، مہمانوں کے ٹھہرانے کی جگہ، کئی پائیں باغ ہیں۔ پائیں باغ جو ہوتا ہے نا بیٹا، یہ گھر کی بیک سائڈ پہ ایک چھوٹا باغ ہوتا ہے نا، یہ گھر میں ایک چھوٹا باغ لگایا گیا، اس کو پائیں باغ کہتے ہیں۔ حوض ہیں، حوض یعنی تالاب ہیں، اور حمام ہے، حمام یعنی غسل خانے ہیں، اور کٹڑے، کٹڑے جو ہے نا بیٹا یہ سنگل سٹوری گھر کو کہتے ہیں، اور گنج اور خزانے ہیں، اور دکانیں ہیں، اور سرائیں، سرائیں یعنی محل وغیرہ ہیں۔ میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو، ملک یعنی ملکیت نہ بتایا۔ اس نے کہا کہ کوئی ایسی عمارت نہیں ہے دنیا میں جس کا تم نے نہ کہا ہو کہ ہم اس کے بھی مالک ہیں، مگر یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے، متنفس یعنی ایک نفس یعنی بندے کے لیے، ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ اس نے کہا لیکن حال یہ ہے کہ میں ایک بندہ ہوں، اور ایک رات آپ کے پاس رہنا ہے، تو آپ کے پاس جگہ نہیں ہے۔ جو جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمع دار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو۔ ترکے یعنی جائیداد، قابض یعنی قبضہ ہے تمہارا، اور متصرف یعنی تمہارے استعمال میں ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو ایک شمع بھی نہیں دیکھ رہا، یعنی ایک مجھے ذرہ بھی نہیں نظر آ رہا یہاں ایسی کسی بات کا۔ تو دیکھیں، لیکن میں اس جاہو حشمت یعنی شان و شوکت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا، شمع یعنی ذرہ بھی نہیں مجھے نظر آ رہا۔ تو مرزا نے کہا آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ نسبت یعنی بارے میں، سخن سازی کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا یعنی باتیں بنانا، چرب زبانی، احتمال یعنی شک ہونا، تعجب یعنی حیرانی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پہ بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف باتیں بناتا ہوں، میں نے سارا کچھ جھوٹ بولا ہے۔ کہتا ہے حالانکہ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی ہے، میری آپ سے دوستی رہی ہے، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت یعنی الٹی حالت، یعنی اس نے بتایا تھا کہ میں بڑا امیر ہوں، یہاں پتہ چل رہا ہے یہ بڑا غریب ہے۔ تو اس نے کہا یہ جو اختلاف حالت آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ بندے کو جمع دار صاحب مرحوم و مغفور یعنی فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفور یعنی مغفرت فرمائے، نے متنبع کیا تھا۔ متنبع ہوتا ہے بیٹا منہ بولا بیٹا یعنی لے پالک، اور اپنا جانشین کر مرے تھے، جانشین یعنی وارث۔ اصل میں نا یہ ایسا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا مرزا ظاہر دار بیگ، اس کے والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، تو جمع دار صاحب جو ہے نا بیٹا اس کو ترس کھا کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، تو ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو پیسے وغیرہ کپڑے وغیرہ لے کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا کو بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو جمع دار صاحب کا بیٹا ہی ہوں، اصل اس کا جانشین ہوں۔ شہر کے کل رؤسا، رؤسا رئیس کی جمع ہے، یعنی امیر لوگ اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں ڈالی، رخنہ اندازیاں یعنی خلل ڈالا، لڑائیاں جھگڑے کیے۔ بندے کو آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے تو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے، بکھیڑے یعنی جھگڑے سے۔ صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، یعنی وہ کہتا ہے میں نے دیکھا نا کہ یہاں لڑائی جھگڑے کا احتمال ہے، تو میں کنارہ کش یعنی علیحدہ ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا سلیقہ، بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اب مالک بنے ہیں نا جمع دار صاحب کی پراپرٹی کا، تو وہ کہتے ہیں ان کو انتظام کا، بندوبست کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس روز سے اندر باہر واویلا مچی ہوئی، یعنی شور ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں، یعنی وہ کہتا ہے میں ان سے ناراض ہو کے الگ ہوا ہوں، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مجھے لے جائیں۔ کلیم نے کہا لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، تذکرہ نہیں، ذکر کبھی نہیں کیا۔ تو مرزا نے کہا اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرا اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا۔ استقلال مزاج کا بیٹا مطلب ہوتا ہے طبیعت کی ثابت قدمی، کہ میں اپنی بات پہ رک نہیں سکا۔ بے بہرا یعنی محروم، اور غیرت و حمیت یعنی عزت نفس، میرے اندر کوئی عزت نفس نہیں ہے کہ میں پیسے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں، لوگ یہ میرے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں اور مریضہ کی تیمارداری کروں، تیمارداری عیادت۔ کلیم نے کہا بیچارے نے، اس نے کہا خیر مقام میں مجبوری ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا نے کہا چراغ کیا، میں تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے، پروانے یعنی پتنگے وغیرہ، کیڑے مکوڑے، اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا،
اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت، ابابیل یہ پرندہ ہوتا ہے، روشنی دیکھ کر گرنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے، تھوڑی دیر صبر کیجئے کہ مہتاب نکلا آتا ہے، مہتاب یعنی چاند نکلا آتا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا یہاں پہ بھی وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے، تو یہ ہمارا پارٹ 1 ہے، تو جلدی جو ہے نا میں پارٹ 2 بھی اپلوڈ کروں گا، تو آپ بقیہ سبق جو ہے نا وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔